اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماں باپ کی خدمت کا صلہ ہمیں جنت میں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے جھکنا ہی برائی ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کی عزت کرنا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ماں کا رتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام، مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ رمضان کی شان پروگرام میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مس کاریہ کنول، ان کے ساتھ ہیں مولانا وقاص صاحب، ان کے ساتھ ہیں حافظ رحمت اللہ، جو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماں باپ کی شان اور فضائل قرآن۔ جی مس کاریہ کنول، ماں باپ کی شان آپ بیان کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کرے اور اس کا رزق بڑھا دے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ماں باپ کا احترام بہت جگہ مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بے شک۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا ان دونوں کو بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کیا جائے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کو اف تک نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ انکساری کے ساتھ جھکے رہنا چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، تو ان کو اف تک نہ کہا جائے اور نہ ان کو جھڑکا جائے اور ان سے خوب ادب سے بات کی جائے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یوں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کی جو شان عظمت بیان کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ حقدار حسن سلوک میں کون ہے؟ جی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ تیسری بار پھر پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس کے بعد پھر اس آدمی نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے افضل حسن سلوک میں کون زیادہ مرتبے والا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ اللہ اکبر۔ کہ 3 مرتبہ بتایا گیا کہ تمہاری ماں کی شان ہے، وہ تم پر زیادہ خدمت کی حقدار ہیں۔
جی۔ اس کے بعد تمہارا باپ، وہ کیسے کہ قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور تمہیں وصیت کی جا رہی ہے لوگوں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے احسان کرو۔ ماں کا بھی حق زیادہ ہے تو باپ کا بھی اتنا ہی ہے۔ دیکھیں ماں پرورش کرتی ہے، گھر میں بچوں کو سنبھالتی ہے، تو باپ باہر مشقت محنت کر کے لاتا ہے کما کے، تو بچے کھاتے پیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، دونوں کا حق برابر ہے۔ جی، حملتہ فی قرآن پاک میں یہ نا کیوں حق زیادہ بتایا ہے کہ ماں کا 3 درجے حق کیوں ہے، 1 درجہ باپ کا حق کیوں ہے؟ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کو اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا جی، اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے تک ہے۔ یہ 3 چیزیں آ گئیں جس کی وجہ سے ماں کا حق زیادہ ہو گیا کہ وہ حمل کی وجہ سے اپنی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر وہ جنتی ہے بچے کو تکلیف کے ساتھ، پھر وہ دودھ پلاتی ہے، ایک آزمائش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے 3 جو چیزیں اذکار وہ بتائی گئی ہیں، اس کی وجہ سے ماں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ بے شک باپ کا بھی وہی درجہ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے باپ کو بھی حاکم قرار دیا ہے، لیکن اس لیے ان 3 چیزوں پر جو عورت کو ماں کی شان کی عظمت کو ترجیح دی گئی ہے۔ جی مولانا وقاص صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ قرآن میں ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن کریم نے بہت سی جگہوں پر ماں باپ کی شان کو بیان کیا ہے۔ جی، ایک سورہ مبارکہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں آگے چلتے جائیں تو ایک لفظ آتا ہے اف۔ ہمارے نزدیک بہت معمولی لفظ ہے۔ جی، ہم ماں باپ کو، ہمارے آج کا جو نوجوان ہے، آج کے بچے اس سے بڑے بڑے لفظ کہہ جاتے ہیں۔ مگر قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اف ہلکی سی ایک بات ہے کہ ماں باپ کو یہ بھی نہیں کہنا۔ قرآن نے لفظ اف کہہ کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ماں باپ کا کتنا مقام ہے کہ انہیں ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماں کا مقام سمجھایا۔ پیارے آقا جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ کر ماں کی بات سنوں۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے دیکھیں کہ ماں کی کتنی شان ہے کہ جانے دو عالم تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ ماں کی شان کاش میری والدہ آج زندہ ہوتی تو میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی والدہ نہیں ہے جی، یہ رضائی والدہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھانا تھا کہ ماں کی شان کیا ہوتی ہے، ماں سگی ہو یا رضائی ہو یا ستیلی ہو، ماں ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں تو آپ نے اپنی کملی والی جو چادر مبارک تھی وہ بچھا دی اور کہا آپ یہاں بیٹھیے۔ جب وہ چلی گئی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ عمل کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ میری والدہ تھی، تو ماں کی شان یہی ہے کہ ان کا اکرام اور اعزاز، ان کے احترام میں ہم کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے چادر بچھائیں، جو اکرام ہمارے نبی پاک نے یہ عمل کر کے ہمیں سکھایا ہے، لوگوں کو سکھایا کہ لوگوں اس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، وہ انہوں نے دکھایا۔ لیکن آج کل بہت کم، وہ نہ لوگ رہیں نہ وہ باتیں رہیں، عجیب سے وہ ہو گیا، دور آ گیا کہ ماں باپ کی بات تو سننا کوئی گوارا ہی نہیں کرتے بچے آج کل کے، یہ ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، مولانا وقاص صاحب ہمیں ماں کی شان کے بارے میں بتا رہے تھے، باتیں جاری رہیں گی، گفتگو جاری رہے گی۔ اس سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں حافظ رحمت اللہ سے۔ ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے
زندہ رہوں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ان کے لیے مر جاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، میرے آقا میرے مولا، وعدہ ہے انشاءاللہ، سبحان اللہ، میرے آقا میرے مولا، وعدہ ہے انشاءاللہ، میں تیرے گن گاتا ہوں، بس تیرے ہی گن گاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تیرے گن گاتا ہوں، بس تیرے ہی گن گاؤں گا، اور موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں، موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں، یہ آنسو میں روزہ انور پر جا کر برسا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آنسو میں روزہ انور پر جا کر برساؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنائی۔ جی مولانا وقاص صاحب، آپ قرآن پڑھنے کی فضیلت بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کو خود رب ذوالجلال نے تلاوت فرمایا ہے، سبحان اللہ اور سبحان اللہ، قرآن کو اسی لیے کلام اللہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کو یہ دوہرا اعزاز ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ ماشاء اللہ، اور اس دنیا کے اندر جتنی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، یہ ساری بکھر کر نہیں اکٹھی آئی، ایک ہی دفعہ میں آئی، اور اللہ نے جس نبی کو عطا کرنی تھی اس کو جگہ بتائی، وہاں پہ اس نبی کو بلا کر وہ کتاب عطا کی، اور یہ کتابیں سبحان اللہ، اکٹھی آئی اور اس وقت بکھر چکی ہیں۔ جی قرآن بکھر کر آیا اور ایسا اکٹھا ہوا، ایسا جڑا، قیامت تک قرآن کو کوئی نہ توڑ سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ماشاء ہے۔ اللہ سبحان یہ اللہ، قرآن کا اعزاز ہے، اس لیے یہ قرآن معجزہ ہے، معجزہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ نے قرآن کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جی، ذمہ اللہ رب العزت ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے باقی کتابیں بھی آسمانی کتابیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، مگر قرآن عظیم الشان وہ کتاب ہے جس کی ذمہ داری اور حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ ماشاء اللہ، اور قرآن کریم محفوظ ترین کتاب ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر کسی چیز کو سیو کرنا ہو، محفوظ کرنا ہو، اس کے لیے سیکیورٹی ہوتی ہے، گھر کے لیے تالا ہے، گیٹ لگا ہوتا ہے تاکہ کوئی چیز چرا نہ لے، ہماری کوئی چیز غائب نہ ہو جائے۔ جی مگر قرآن کو اللہ نے ایسی جگہ سیو کیا ہے، ہمارے گھروں میں اتنی سیکیورٹی کے باوجود، دکانوں پہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود چوری ہو جاتی ہے، مگر قرآن کو اللہ نے ایسی جگہ سیو کیا ہے کہ
کہ وہ حافظ قرآن کا سینہ ہے، دل سبحان ہے، اللہ، سبحان جہاں سے اللہ۔ چوری ہو نہیں سکتی، چوری کا امکان ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیوں کہ کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال لے لے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ قرآن کو ہم لوگ حافظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سینے میں سمایا ہوتا ہے قرآن ان کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، قرآن سے محبت کا صلہ کیا ہے؟ قرآن عظیم الشان جو کتاب ہے، اس سے محبت کا صلہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جی جی قرآن کی تلاوت کرے۔ کیوں؟ قرآن سارے کا سارا اللہ کی باتیں ہیں، جی۔ اور قرآن کریم وہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم گویا اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ ایک حضرت امام عاصم کوفی بہت بزرگ ہیں، یہ مدینہ منورہ میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، جی ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ قرآن پڑھنے کا صلہ بتا رہا ہوں۔ جی تو ان کے اسٹوڈنٹ نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کوئی الائچی وغیرہ کھاتے ہیں، کیا چیز استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے اور بڑی خوبصورت خوشبو سبحان آتی ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا، خواب میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سبحان پیارے اللہ، آقا سبحان مصطفیٰ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ان لبوں کو چوما اور سبحان فرمایا اللہ، کہ تم سبحان میری اللہ، مسجد میں سبحان بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہو اور سبحان وہ اللہ۔ قرآن جو مجھ پہ نازل ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ آپ خوشبو جب تو بھی پھر قرآن آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ حضور خود وسلم بھی کی تھی ہے، خوشبو۔ یہ کتاب بھی خوشبو والی ہے، جی اور جو اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ خوشبودار ہو جاتا ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جی آپ سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کا اعزاز، قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ اس دنیا میں باقی جتنے پہلے نبی تھے، ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ نبی حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، وہ لاٹھی پھینکتے تو وہ عصا اژدہا بن جاتی۔ اژدہا بنتا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، یعنی ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا تھا۔ جیسے نبی اس دنیا سے گئے، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ قرآن وہ معجزہ ہے نبی کے معجزات میں سے کہ یہ آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم دنیا میں جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی کتاب میتھ، فزکس، کیمسٹری کوئی بھی لے لیں، ہمیں جتنی مرضی محنت کر لیں زبانی یاد نہیں ہوتی۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے چلے جائیں وہ ہمارے سینے میں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا مولانا مقاص صاحب بہت ہی خوبصورت طریقے سے قرآن پاک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی آپ کا دربار سبحان اللہ بڑا پیارا سبحان اللہ۔ ہے، اے نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، جس پہ ہو جائے
تیرا آقا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رب کو وہ گنہگار بڑا پیارا ہے سبحان اللہ میرے رب کو وہ گنہگار بڑا پیارا ہے دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا اے صحابہ یہ میرا یار بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ جی مولانا وقاص صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ حافظ قرآن وہ شخص ہے جس نے جو 30 پاروں والا قرآن کریم ہے اس کو 30 سپارے ایسے یاد کیے ہوں کہ اس میں غلطی اور اس کا شبہ نہ ہو بھول جانے کا جی تو یہ اس شخص کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے جس نے 30 سپارے حفظ جی کیے ہوں اور حافظ قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ جنت میں جو جنتی لوگ ہوں گے جی کوئی حاجی صاحب ہے کوئی نمازی ہے تو ان کے جو وہاں جنت میں ملنے والے بنگلے مکان پلاٹ کوٹھیاں جو کچھ بھی ہے وہ ان کے پہلے سے نام لکھے ہوئے ہوں گے یہ فلاں حاجی صاحب کا یہ فلاں نمازی کا ہے یہ فلاں مجاہد کا ہے یہ فلاں قاری کا ہے فلاں مفتی صاحب کا ہے فلاں عالم کا ہے سب کے مقام الگ الگ ہوں گے لکھے ہوئے وہاں پہ موجود ٹھیک ہے لیکن حافظ کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے جی حافظ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے حافظ قرآن پڑھنا شروع کر اور چلنا شروع کر سبحان اللہ حافظ قرآن پڑھنا شروع کرے گا چلنا شروع کرے گا سبحان اللہ چلتا جائے گا اور جہاں تک آخری سورت والناس تک پہنچے گا اللہ فرمائیں گے اے حافظ پیچھے مڑ کے دیکھو جتنا رقبہ جتنی جگہ تم چھوڑ کر آئے ہو پڑھتے آئے سارا ہو آپ کا رب آپ کو تحفہ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا مقام ہے اور ایک محفل وہ ہے کہ جو ہم حافظ قرآن کے لیے اس دنیا میں سجاتے ہیں جی حافظ قرآن کے سر پہ دستار رکھی جاتی ہے مگر ایک محفل ایک تقریب وہاں منعقد ہوگی جہاں نبی بھی ہوں گے امام الانبیاء بھی موجود ہوں گے اس بچے کے ماں باپ بھی موجود ہوں گے کیا خوبصورت منظر ہوگا اور وہاں پر اس بچے کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا اور ایسا تاج جس کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی تو یہ وہ اعزاز ہے جو ایک حافظ قرآن کو ہے آدمی عالم بنے مفتی بنے تو اس کا اعزاز اور بھی بہت زیادہ ہے ایک شعر میں یہاں عرض کروں گا کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے عادت بنا لے جو انسان قرآن کی تلاوت کو اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی بہت ہی خوبصورت آپ نے بیان کیا بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی ناظرین کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں اسی کے ساتھ پروگرام رمضان کی شان میں اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ